آج کیا دن بھر کی مصروفیات ہونے والی ہیں وزیر اعظم کی اور کن اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوں گی؟ وزیر اعظم شہباز شریف آج یہاں پہ خطاب کرنے آ رہے ہیں اقوام متحدہ میں، اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ وہاں پاکستان سے آنے کا مقصد ایک تو پوری ظاہر ہے دنیا یہاں پہ اکٹھی ہوتی ہے اور سب سے ملنا، اور وہ پرائم منسٹر ملے ہیں، بل گیٹ سے بھی مل لی ہے، ورلڈ بینک سے بھی مل لی ہے، یورپی یونین سے بھی مل لی ہے، IMF کے MD سے اور ان سے بھی سب سے مل لی ہے، بینکرز کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ تو آج وہ خطاب ہے جس کے لیے ایکچولی وہ آئے ہیں، اور اس کے اندر انہیں بات کرنی ہے پاکستان کے وہ تمام ایشوز جو دو طرفہ بھی ہیں، جو پڑوسی ممالک سے متعلق ہیں، جو عالمی برادری کے ساتھ ہیں۔ اب اس کے اندر ان کا خطاب اہمیت اختیار کرتا ہے کہ اس کے اندر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جو مظالم جاری ہیں اس کے اوپر، غزہ کے اوپر، اور پھر اسپیشلی پاکستان کے انوائرمنٹل ایشوز جو آئے ہوئے ہیں، پاکستان کے پڑوس کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کے اوپر وہ اپنی گفتگو بھی کریں گے اور دنیا کو بھی راغب کریں گے کہ جیسے افغانستان کے ایشو پہ ہم لاکھوں مہاجرین کا بوجھ اٹھا رہے ہیں اور لوگ ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ جب ہم بات واپسی کی کرتے ہیں تو UN میں بھی جاگ پڑتے ہیں لوگ کہ فٹافٹ کے جی نہیں، ان لوگوں کو لے کے چلنا چاہیے۔ تو آج وزیر اعظم کی گفتگو ساری اس بنیاد پہ ہوگی کہ ہمارا آئندہ کا چارٹر کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ، دنیا کے ساتھ، کیونکہ یہاں تو میسیج ہی یہی دینا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر بات نہیں بنتی ہے کہ آپ آئیں، صرف گفتن نشستن برخاستن والی بات نہیں ہے۔ پرائم منسٹر نے جتنی میٹنگز کی ہیں اس کے اندر محور یہی تھا کہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو خدشات ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ وہ کیا تعاون حاصل کریں۔ جی عامر صاحب، پھر یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ ہماری ڈیل ہوئی ہے ابھی IMF کے ساتھ، اور وزیر اعظم کی جو ورلڈ بینک کے وفد ہے ان سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، مزید کیا تفصیلات آ رہی ہیں اس حوالے سے آگے؟ لیکن یہاں اقوام متحدہ میں وزیر اعظم کے آنے کا مقصد نیو یارک میں بیٹھے ہیں، ورلڈ بینک کے لوگوں سے بات کی ہے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے، IMF کے ساتھ کی ہے، IMF کے MD براہ راست کہہ کے گئی ہیں کہ دیکھیں ابھی آپ لوگوں نے بڑا لمبا سفر طے کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بیل آؤٹ پیکیج اگر ہمیں $7 ارب کا انہوں نے اسٹرکچرل اصلاحات کے لیے دے دیا تو بات ختم نہیں۔ یہ مرم پٹی ہے، یہ ٹانکے لگانے والا پروجیکٹ ہے جو ہمیں ملا ہے۔ اصل پاکستان کی معیشت کو کھڑا کرنا ہے، آپ کو ٹیکسیشن ٹھیک کرنی ہے، اور IMF ہم سے کہتا کیا ہے، وہ یہی تو کہتا ہے کہ آپ اپنے نظام کو ٹھیک کریں، اپنے خرچے اپنی چادر کے مطابق کریں، اور اس طرح دنیا کی طرف مت دیکھیں بلکہ اپنی معیشت کو سدھاریں۔ وزیر اعظم سے جب کل ہماری بات ہوئی تو انہوں نے یہی بات کہی کہ ہمیں ابھی بہت سفر طے کرنا ہے، صرف اس سے بات نہیں بنے گی، اور ایکچولی یہی ہونا چاہیے، لیکن پاکستان کے عوام پہ تو پہلے ہی بہت ٹیکسیشن ہے۔ اصل ہے کہ آپ اشرافیہ پہ کیسے لگاتے ہیں، بڑے زمیندار پہ کیسے لگاتے ہیں، جو انہیریٹڈ پراپرٹی ہے اس کے اوپر بڑا سوال آئے گا کہ آپ بڑے لوگوں پہ جو چھپی ہوئی دولت ہے اس کے اوپر ون ٹائم ٹیکس تو لیجیے۔ یہ وزیر اعظم یہاں پہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کو اگر آپ دنیا میں دینا چاہتے ہیں تو سارے لوگوں کا سوال یہ ہے کہ اقتصادی طور پہ آپ کہاں کریں، آپ اقتصادی طور پہ مضبوط ہیں تو بات کرتے ہیں، ورنہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ وہ کہتے ہیں آپ کے یہاں مسائل عدالتی بھی ہیں، اصلاحات کے ہیں، آپ کے یہاں سرمایہ کاری جو لوگ کرنے آتے ہیں ان کے لیے مستقبل میں پے بیک کیا ہے، وہ کس طرح اپنی انویسٹمنٹ کو محفوظ کر سکتے ہیں، ان سب سوالوں کے جواب بھی وزیر اعظم دے رہے ہیں اور موجود ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، تو عامر صاحب، ہم نے دیکھا کہ UN کے اسی اجلاس میں افتتاحی سیشن میں غزہ پر اسرائیلی بربریت کی بھی بات ہوئی، ہم نے دیکھا ترکی اور دیگر ممالک جو ہیں اس پر بات کر رہے ہیں، تو آج کیا وزیر اعظم شہباز شریف بھی UN میں مقدمہ جو ہے وہ لڑیں گے فلسطین کا؟ وزیر اعظم جب اپنے خطاب پہ جائیں گے اور شام میں وہ ساری پاکستانی قوم بھی دیکھے گی اسے، تو یہاں پہ غزہ کے اوپر انسانی حقوق کے حوالے سے بڑی بات چیت ہوئی ہے، اور شہباز شریف بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ وہاں جنوسائیڈ ہے، نسل کشی ہو رہی ہے اور دنیا کو ساتھ دینا چاہیے۔ اب ہم جس ملک میں موجود ہیں، میزبان تو یہاں اقوام متحدہ ہے لیکن امریکہ ہے، امریکی گورنمنٹ کی پالیسیاں کوئی خفیہ تو ہے نہیں، جو آج صدر ہیں، جو آئندہ آنے والے صدر کے لیے مقابلہ ہو رہا ہے، وہ دونوں اسرائیل کے بڑے حامی ہیں، اور یہی ہمارے لیے بڑا کوسچن مارک ہوتا ہے۔ ایسے میں IMF کی ڈیل میں امریکہ ظاہر ہے ہمارا ساتھ دے رہا ہے تو ہم اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں، ادروائز ہم پھنس جاتے ہیں۔ تو وزیر اعظم کو انسانی حقوق سے صرف نظر تو نہیں کر سکتا، جو میری بات بھی ہوئی ان سے تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ ایشو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ذرا سا بھی سائڈ پہ کر دیں، اگر ہم اپنے مسائل اٹھا رہے ہیں تو مسلم امہ کے بھی اٹھائیں گے، اور آج وقت ہے، جیسے ترکی بات کر رہا ہے، دوسرے کر رہے ہیں، تو ہمیں سب کو ایک ہونا پڑے گا، کیونکہ جب تک مسلم امہ، بے شک کہنے کو ہم کہتے ہیں کہ وہ IC کتنے گئی سی، یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن بہرحال ایک مضبوط اور توانا آواز تبھی بنتی ہے جب آپ نکل کے چلتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں ایک آواز بنا کے اسرائیل کے اوپر، جو وزیر اعظم نے آج بھی بات کہی کہ دو سطح، جو دو نیشن کا فارمولہ ہے کہ دو اسٹیٹ بنے، اور 1967 سے پہلے کی جو باؤنڈری ہے اس کے اوپر جا کے بات کریں، پھر ہی بات بنے گی۔ دیکھتے ہیں وزیر اعظم آج اس پہ مزید کیا بات کریں۔
बिल्कुल आमिर साहब, बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आपने आगाह किया, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहाँ पर, और मुस्लिम उम्मा की ज़रूर बात होनी चाहिए। मुस्लिम ममालिक ही नहीं, दीगर ममालिक भी बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो दुनिया में चल रहा है उसे थमना चाहिए, रुकना चाहिए। वज़ीर आज़म की बातों को सीरियसली लेना चाहिए। हमारे वज़ीर आज़म हमारा पाकिस्तान का मुतालबा सामने रख रहे हैं इस सेशन के दौरान, और ये सेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक़वाम मुत्तहिदा का ये जनरल असम्बली का जो सेशन होता है, इसमें सरबराहान मुमलिकत बहुत सारे ममालिक से लोग आते हैं और सरबराह आते हैं, यहाँ पर आकर अपनी पॉलिसी बयान करते हैं, अक्कासी होती है उसकी, और इस हवाले से बताते हैं कि वो दुनिया को कैसा देखना चाहते हैं। लेकिन फिर हम दूसरी जानिब देखते हैं तो हमें नजर आता है कि जो आलमी ताकतों के सरबराहान हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, 5 नवंबर को वो जीते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो वो अक़वाम मुत्तहिदा को ही निशाना बना रहे होते हैं, उसकी संजीदगी को ही मुतासिर कर रहे होते हैं। लेकिन अब ये देखना है कि अब वो इक़्तिदार में आते हैं तो कुछ सीख कर आ रहे हैं, या इन बातों को संजीदगी से लेंगे या नहीं लेंगे, ये अब वक्त ही बताएगा। जी हाँ, आज 79th जो इजलास जारी है उसमें शिरकत के लिए वज़ीर आज़म भी वहीं मौजूद हैं, तो वज़ीर आज़म का खिताब होगा आज और उसमें बातचीत की जाएगी। आमिर साहब बता रहे थे कि जो मौज़ूआत हैं उन पर बातचीत होगी। मसला फ़लस्तीन जो है उस पर लाजमी तौर पर उन्होंने कहा कि बात की जाएगी।